علی پرویز ملک صاحب، پہلے تو اس ریفارمز پہ آنے سے پہلے، کیونکہ آپ نے پیٹرولیم کی وزارت سنبھالی اور عید سے قبل عوام یہ سمجھتی تھی کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوں گی، لیکن یہ تو لیوی بڑھا دی گئی۔ بہت شکریہ نادیہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور کیونکہ آپ نے بات کا آغاز پیٹرول کی قیمت کے ساتھ کیا ہے تو میں یہ جواب پہلے دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ایف بی آر کے اوپر بھی آ جاؤں گا۔ دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت ہے جس نے پچھلے جب 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جب اقتدار سنبھالا، میں پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پیٹرول کی قیمت اور جو اس ملک کے اندر جو افراتفری کا جو عالم تھا، اس کے بنا کے اوپر پیٹرول کی قیمت تقریباً 330 روپے کے اوپر تھی، اور ہمیں اس تکلیف کا احساس تھا تو ہم نے مرحلہ وار جس طرح سے معیشت کے اوپر قابو پایا تو اس پیٹرول کی قیمت کو گھٹا کے 250-55 کے اوپر لے کے آئے، اور اس کے بعد جب یہ والی حکومت بھی قائم ہوئی تو اس کے اندر بھی تقریباً 30-40 روپے کی ریلیف شہباز شریف صاحب دے چکے ہوئے ہیں۔ اب جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر دیتا ہوں اور آپ اس کے بعد خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اگر آپ انڈیا کے ساتھ ہماری قیمتوں کا موازنہ کر لیں، بنگلہ دیش کے ساتھ کر لیں، اور جو باقی ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کے ساتھ کر لیں، تو خطے میں سستا ترین پیٹرول ہمارے پاس ہے۔ اچھا، اور انہی ممالک کے ساتھ جب آپ موازنہ کرتی ہیں، جو بجلی کا بل جو عوام کے لیے کہیں بڑی آفت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب ہم ہر مہینے بجلی کا بل اپنے گھروں کے اندر وصول کرتے ہیں، وہ مہنگا ترین ہے۔ تو اگر شہباز شریف صاحب نے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز اور جو شراکت دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہم پیٹرول کے اوپر بے پناہ ریلیف دے چکے ہیں اور اب ہمیں بجلی کے اس جن کے اوپر قابو پانا ہے، ہم اگر یہ پیٹرولیم لیوی کو اگر قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے قیمتوں کے اندر کوئی رد و بدل کی ہے، پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ایڈیشنل وسائل اکٹھے کریں گے، اس سے اگر ہم بجلی کی قیمت کو سستا کر دیں اور کسی طرح سے جس طرح اب عوام آگے اب گرمیوں کے اندر جائے گی، اپنے گھروں کے اندر اے سی چلائے گی، پنکھے چلائے گی، اور بجلی کا جو پورا جو بوجھ اور جو اس کی جو مصیبت ان کے اوپر نافذ ہوگی، اس سے پہلے اگر ہم اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کریں تو میرا نہیں خیال یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے۔ سر، میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا، عوام سے تو پیسے لیں گے آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں، اور اسی کو استعمال کر کے آپ بجلی کے نرخ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھاٹے کا سودا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میری آپ سے گزارش میری آپ سے صرف گزارش یہ ہوگی کہ 10-15 دن صرف انتظار کیجئے، انشاءاللہ عید کے ارد گرد شہباز شریف صاحب کی بنا کے اوپر میں وعدہ کرتا ہوں، نہ صرف ایک روپیہ جو ہم نے پیٹرولیم لیوی کی شکل میں آپ سے اکٹھا کیا ہوگا، عوام سے اکٹھا کیا ہوگا، نہ صرف وہ بلکہ کہیں گنا زیادہ وسائل استعمال کرتے ہوئے بجلی کا خاطر خواہ ریڈکشن آپ کو چند دنوں کے اندر، میں کوئی مہینوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے آئے گی، اور لوگ عوام جب یہ گرمی کے سیزن کے اندر انٹر کرے گی تو اس سے پہلے یہ لاگت کافی حد تک گھٹ چکی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی خبر آپ دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ بہت شکریہ، آپ نے بھی سراہا کہ ہم یہ مشکل فیصلہ کر کے اس معیشت کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے علی پرویز ملک صاحب کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال جو بجلی کا آپ نے ذکر کیا اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب اور اویس لغاری صاحب کے بیچ میں سوشل میڈیا پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، میں چاہوں گی اس پہ بھی روشنی ضرور ڈالیے کہ یہ کیا ہے کہ سولر کے حوالے سے پہلے تو سب یہ کہا گیا کہ سب لوگ سولر کو فروغ دیں، سولر لگائیں، اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کے تھرو اب جو پیسے ہیں وہ کم دیے جائیں گے، یعنی کم پیسوں میں خریدی جائے گی صارف سے، سولر صارف سے بجلی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی سے آپ دیکھیں کہ آپ کتنی مہنگی بجلی خریدنے کو تیار ہیں اور لوگوں کو مہنگی بجلی دینے کو تیار ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سولر کے چند لوگ آپ کے پورے سسٹم پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ نادیہ، میں اس دعا کے ساتھ اس جواب کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حقائق کی بنا کے اوپر اور حکومت اور اپوزیشن میں جب ہم ہوں تو اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ایک ہی رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب جیسے میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، قابل آدمی ہے، وہ جانتے بوجھتے جب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو پوری میں آپ سے گفتگو پورا جو آپ کو پرسپیکٹو پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ اس کے اوپر فیصلہ کر لیجئے گا۔ دیکھیے، یہ بجلی کی جو آفت ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ ہم کس طرح سے اس کا بوجھ گھٹانے کی
کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نادیہ, وہ یہ ہے کہ تقریباً اس بجلی کے نظام کو چلانے کے لیے 3-4 ہزار ارب کا سالانہ آپ کو سرمایہ درکار ہوتا ہے, اور اس کے اندر بے پناہ بوجھ ہمارے پہ چوری کی وجہ سے, مہنگے ایندھن کی وجہ سے اور مسائل سے بھی آتا ہے. پر میں اگر آپ سے بڑی بات کروں تو تقریباً 3-4 ہزار ارب آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں بجلی کا نظام چلانے کے لیے. تو جب آپ سولر کے اوپر یا جب آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کہ جی بجلی اتنی مہنگی کر کے یا کاروبار کی ان کی جو وسعت کو کم کر کے, تو جب آپ کا جب ڈینومینیٹر جو یونٹ پروڈکشن ہے جس سے آپ اس سارے کے ساری آپ نے اس پیسے کو ریکور کرنا ہوتا ہے, جب وہ گھٹتا چلا جائے, جو کہ ہوتا آ رہا ہے آپ کے اس دور کے اندر, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑی بری طرح سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے, جو ہماری گرڈ ڈیمانڈ ہے وہ گرتی آ رہی ہے, تو مجبوراً ان لوگوں کے اوپر آپ کو اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو ڈالنا پڑتا ہے جو سولر خریدنے کی بھی شاید سکت نہیں رکھتے. تو ہم اس کو دو طرح سے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاگت گھٹائیں, لوگوں کے پاس یہ مجبوری نہ کریں کہ ان کو آف گریڈ جانا پڑے اور وہ اپنے یہ وسائل اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر, اپنے عید کے اوپر, بچوں کے کپڑوں کے لیے, گاڑی لینے کے اوپر صرف کریں, اور بجلی جو ہے وہ گرڈ کی استعمال کریں. اور جب وہ گرڈ کی استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈینومینیٹر وہ یونٹ کنزمپشن جس کے اوپر یہ سارے کے سارے 4000 ارب کو ڈیوائیڈ ہونا ہوگا, وہ ایک بڑا نمبر ہوگا, تو جس کا مطلب یہ کہ یونٹ گھٹتا جائے گا. تو وہ لوگ بھی جو اتنا سرمایہ نہیں رکھتے کہ سولر پینل لے سکے, انورٹر لے سکے, ان کے لیے بجلی جو ہے ان کی پہنچ میں رہے گی. تو مجھے بتائیں اگر ہم یہ دونوں طرح سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ہم نے کانٹریکٹس نیٹ میٹرنگ کے کر لیے ہوئے ہیں ان کو بالکل ٹچ نہیں کر رہے, ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو اسی طرح چھوڑ رہے ہیں, اگلے بندے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اپنا فیصلہ اس پالیسی ڈائریکشن کے مطابق طے کرو, تو اس میں ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا یہ پیسے جو بچیں گے وہ کیا کوئی شہباز شریف صاحب اپنے گھر لے جائیں گے, کیا اویس لغاری صاحب اپنے گھر لے جائیں گے؟ اسی سسٹم کو ہی آپ کو چلانے کے لیے وہ وسائل استعمال ہوں گے نا, تو غریب آدمی کے اوپر بوجھ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو 20 لاکھ روپے کے سولر پینل لے سکتے ہیں؟ کیا یہ جو کیمرہ مین آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ 20 لاکھ روپے کے سولر پینل لے سکتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ پھر پہلے جس طرح سے یہی پروپیگیٹ کیا گیا کہ سولر لیجئے, سولر لگائیے, سولر سب سے بہتر ہے, اور اس کے اوپر حکومت نے ہر طرح کی ٹیکس چھوٹ دینے کی کوشش کی پینلز کے اوپر, تو پھر یا تو اس وقت کی پالیسی غلط ہوتی ہے ہماری یا اب کی پالیسی غلط ہے. We need to now rethink also. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی چلیں, جو اویس لغاری صاحب نے ترغیب پہلے کرنے کی کوشش کی اس کو ہمیں ایک سائیڈ پہ رکھوں, تو جن لوگوں نے ان کی اس مشورے کے اوپر عمل کیا ان کو تو آج کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا. جو نیٹ میٹرنگ کے اوپر ہیں ان کے لیے تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی, ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس کا احترام کیا جائے گا, جب کنکلوڈ ہوگا تو ان کو گراس میٹرنگ کے اوپر کیا جائے گا. آج جو بدلتے ہوئے حقائق ہیں, ایندھن کی قیمت گرتی ہوئی آ رہی ہے, آپ نے بجلی کی قیمت کو خاطر خواہ بنا کے اوپر کم کرنے جا رہے ہیں. اگر ان کی بنا کے اوپر آپ لوگوں کو اپنی ایڈوائزری بدلنا چاہتے ہیں, کچھ اور مشورہ دینا چاہتے ہیں, تو کیا ہم نہ کریں؟ will we be captive of whatever we have said, یہ ہمیں وہ اصلاحات کرنی ہے جس سے ہم اس نظام کو بچا سکیں. میری اتنی سی گزارش ہے. خوشخبری کی طرف جاؤں گی کہ لیٹس سی کہ آپ نے جو کہا ہے کہ بہت جلد ہوگی اور بجلی سستی ہوگی اس خطے میں, اور اس طرح کرنی ہے جیسے کہ اس خطے میں, کیونکہ ہماری سب سے مہنگی بجلی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے. پھر میرے پاس صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں سر, آپ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے گا. جو ہم نے آغاز کیا تھا ابتدا میں, جو میں نے کہا کہ ایف بی آر نے کی تجویز تھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آئی ایم ایف کے لیے, جو شاید مان لی گئی ہے, یہ بتائیے گا. اچھا نادیہ, گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیکس شارٹیج کی بھی بات کی, ڈیفیسٹ کی بات کی, وہ بالکل 600 ارب روپے کا موجود ہے. پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بجٹ جب آپ بناتے ہیں اس کے اندر چند چیزوں کی آپ کو ازمپشن کرنی پڑتی ہے کہ جی مہنگائی کتنے پہ ہوگی, آپ کی گروتھ کتنی ہوگی, آپ کون سے پالیسی میجرز لے رہے ہیں, اور اس کا مجموعہ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 13,000 ارب روپے اکٹھے کر لیں گے. اب کچھ حقائق چینج ہو گئے. مہنگائی جو 11-12% جس کا تخمینہ لگایا گیا تھا, شہباز شریف صاحب نے اور حکومت نے اس پہ اس طرح سے قابو پایا ہے کہ وہ 2% کے اندر آگے ہوئی ہے. تو جو آپ کے روپی ویلیوز ہیں وہ بالکل تبدیل ہوں گی. پر جس چیز کے اوپر آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی آپ کا ٹیکس کلیکشن 10.6 ہونی چاہیے. تو جو آخری کوارٹر پچھلے کیلنڈر ایئر کا کنکلوڈ ہوا ہے اس کے اندر 10.8 کی شرح حاصل کی ہے. تو اس لیے ڈائریکشن ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی رد و بدل آتی ہے تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب جو پراپرٹی کی آپ نے بات کی, دیکھیں
प्रॉपर्टी के ऊपर जो असूल हमने तय किया है वो ये है कि इसके अंदर काले धन को हम पार्क नहीं होने देंगे, इसके अंदर बाकी एसेट्स की तरह लोगों के ऊपर टैक्स का पैसा होगा तो वो कारोबार कर सकेंगे। जो आज इसके अंदर रद्दोबदल की आप बात कर रही हैं वो ये है कि अगर कोई आदमी जिसके पास वाइट पैसा है उसका जो एडवांस टैक्स आप प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर दोबारा काटते थे उसके ऊपर उसको रिलैक्स कर दिया जाए। तो मुझे बताएं, अगर आपका वाइट पैसा तनख्वाह से आया हुआ, वसाइल से आया हुआ, बैंक में पड़ा है और आपने उस पर टैक्स दिया हुआ है, आप प्लॉट खरीदने जाती हैं 2% उसके ऊपर आपसे टैक्स एडवांस कट लिया जाए जो अगले साल जमा होगा, अगर वो माफ कर दिया तो इसमें क्या गलत हुआ? बात ये सेलर के ऊपर कोई कंसेशन नहीं दी गई, आपको बाकी ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करके इस शोबे को डॉक्यूमेंटेशन में आपने वैल्यूएशन टेबल्स बढ़ा के करेक्ट करके किस तरह से लेके आना है, एफर्ट इसके ऊपर जारी रहेगा। बट जो डबल टैक्सेशन और किसी के ऊपर नाजायज भी बोझ नहीं डालना चाहिए। अली परवेज मलिक साहब, इसके ऊपर हम जरूर तफसील से जरूर गुफ्तगू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हुआ, लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सर ध्यान किया है, इस पर एक नशिस्त जरूर आपके साथ रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।